پڑھے محمد والے محمد پر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ آج ہم دعائے افتتاح اور اس سے وابستہ گفتگو کو وہاں پر روکتے ہوئے ایک نئے سلسلہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ اوبیسلی ہماری بیٹیوں کے علم میں ہے کہ کل کا دن بہت بڑا دن ہے، کل رحلت مادر سیدہ کونین ہے، اور اس خاتون کی رحلت کا اور وفات کا دن ہے کہ جس کی یاد میں اور جن کے غم کی وجہ سے اور جناب ابو طالب کے صدمے کی وجہ سے رسول اللہ نے اس سال کو پورے سال غم کا سال نامینیٹ کر دیا۔ لیکن آج میں جناب خدیجہ پر شاید ڈائریکٹ نہ پہنچ پاؤں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ میں آج گفتگو کا آغاز ایک حدیث سے کروں گی۔ اس حدیث کو نقل کیا ہے شیخ ذبیح اللہ محلاتی نے، آتھر کا نام ہے، کتاب کا نام ہے ریاحین الشریعہ، اس کا والیوم نمبر 2 ہے، اور روایت کو نقل کیا گیا ہے حبیب الہ العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ما صلی علی محمد رسول خدا سے کہ مردوں میں بہت سارے کامل الایمان گزرے ہیں۔ کامل سمجھتے ہیں؟ کمپلیٹ، 100%۔ مردوں میں بہت سارے مرد ایسے گزرے ہیں جن کا ایمان مکمل تھا، ان کے پاس 100% ایمان تھا، لیکن خواتین میں صرف 4 عورتیں ایسی تھیں جن کا ایمان مکمل تھا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلی خاتون آسیہ بنت مزاحم تھی۔ ابھی میں آج آپ کے ساتھ جناب آسیہ کی ایک چھوٹا سا ان کی جو زندگی کا حصہ تھا اس کو شیئر کروں گی۔ دوسری جناب مریم بنت عمران تھیں جو حضرت عیسیٰ کی امی تھیں، اور خود ایک نبی کی بیٹی بھی تھیں، ایک نبی کی ماں بھی تھیں، ان کے خالو بھی نبی تھے، ان کی خالہ کے بیٹے بھی نبی تھے۔ اور جس طرح سے بعض فیملیز کے اندر ہوتے ہیں نا بہت سارے مولاناز ہوتے ہیں، ان کی فیملی میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام تھے۔ تیسری خاتون ہیں جناب خدیجہ بنت خویلد جو ام المؤمنین ہیں، اور چوتھی اور آخری خاتون جناب فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی وعجل فرجہ۔ اب ہم ان میں سے پہلے آج ہم جناب خدیجہ کا انشاءاللہ کل تذکرہ کریں گے۔ پہلے میں چاہ رہی تھی آج اپنی بیٹیوں کو ایک چھوٹی سی سٹوری سنا دوں۔ یہ کہیں گی کہ آتی ہیں لیکچر دے کر چلی جاتی ہیں، انہیں چاہیے خود خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی سٹوری بھی ہونی چاہیے گفتگو کے دوران۔ خیر یہ کوئی بڑی خوشی والی داستان نہیں ہے۔ جناب آسیہ، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ قرآنی خواتین میں سے ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ان خواتین میں سے ہیں جن کو خدا نے ہائیلی اپریشیٹ کیا ہے۔ اصل میں ایک گفتگو پڑھی تھی کہ جناب آسیہ کا مقام زیادہ ہے یا جناب مریم کا، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے کہ دونوں میں سے کس کا مقام زیادہ ہے۔ یہ ہمیں پتہ دونوں جنتی خواتین ہیں، اور دونوں ہی ایسی خواتین ہیں جو رسول اللہ کی زوجہ کی حیثیت سے جنت میں رہیں گی ابد تک، ٹھیک ہے؟ جنت میں رسول اللہ کے ساتھ رہنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ نے کبھی سنا ہے حج کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں؟ حج میں ایک اکانومی ہوتا ہے اور ایک ایگزیکٹو ہوتا ہے، اور جو بیچارہ اکانومی والا ہوتا ہے جب وہ ایگزیکٹو والے کا گدا دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ ہمیں تو دری پر سلایا ہوا تھا مینا میں، آپ کے لیے گدے ہیں، ہمارے لیے پنکھے چلائے ہوئے تھے، آپ کے لیے اے سی ہے، ہمیں ہر کھانے کے ساتھ ایک چھوٹی سی پیپسی ملتی ہے، آپ کے لیے تو بہت ساری ورائٹی ہے، ہر چیز کے اندر بزنس کلاس ہوتی ہے، جنت میں بھی بزنس کلاس ہوگی۔ اب جناب آسیہ کے بارے میں یہ بھی الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ فرعون کی بیوی تھی۔ اچھا فرعون کون سا فرعون؟ فرعون کے بارے میں ایک جملہ قرآن نے نقل کیا ہوا، فرعون ذی الاوتاد۔ فرعون واز اے سر نیم، ایک ٹائٹل تھا۔ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اب وہ فرعون حضرت یوسف کے زمانے کا فرعون ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، ان کے چھوٹے نام اپنے ہوتے تھے، جیسے سر نیم ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، ٹائٹلز ٹرینڈ ہے۔ نجاشی حبشہ کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ اب یہ نجاشی اس کا ایک ٹائٹل ہوتا تھا، اندر چھوٹے چھوٹے نام بہت سارے ہوتے تھے۔
قرآن اس فرعون کو یاد کرتا ہے ذی الاوتاد. اصل میں یہ بڑا کوئی جسے کہے نا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. یہ کہتا تھا میں خدا ہوں, سارے مجھے سجدہ کریں, سارے میری نماز پڑھیں, سارے میرے آگے میری بات کو ایکسیپٹ کریں. اور اس کے اندر اگر کوئی شخص اس کی بات نہیں مانتا تھا تو اسے زمین پر لٹا کر اس کے ہاتھوں پیروں پر کیل گاڑ دیتا تھا. کیل سمجھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ کل میں نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا تھا, وہ اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ کر دڑم کر کے تھوڑا مارتا. وہ اس کو تو جو لگ رہی ہوگی سو لگ رہی ہوگی میری سٹی گم ہو گئی. بڑے بڑے سائز کے کیل, ذی الاوتاد وطد سے نکلا ہے, بہت بڑے بڑے کیل جن کے اندر ہاتھوں پیروں میں. اور وہ بندہ بیچارہ خون کے بہ جانے سے مر جاتا ہوگا, میرے جیسا چھوٹے دل کا ہوتا ہوگا, اسٹریس سے مر جاتا ہوگا, بالآخر بندہ مر جاتا تھا. اچھا یہ اس کا ایک پیٹرن سٹائل تھا. پہلے داستان یہاں سے شروع ہوئی کہ اس کی بیٹی, اس کی بہت ساری بیویاں تھیں, جناب آسیہ تو ایک بیوی تھی. ان بیویوں کے جم غفیر میں سے اس کی ایک بیوی سے ایک بیٹی تھی جس کے پاس اس کی بالوں کو بنانے کے لیے خاتون آیا کرتی تھی جن کا نام تھا سیانہ. صاد یہ الف نون, وہ چھوٹی والی آخر میں سرکل والی تائے تانیث اسے کہتے ہیں. اور اسے تاریخ میں سیانہ ماشطہ کہتے ہیں. ماشطہ کا مجھے اردو میں کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ملا. اگر میری ذہین اچھے آئی کیو لیول والی بیٹیوں کو ملے تو مجھے ضرور ایک میسیج ڈراپ کریں. میں نے خود ہی سے اس کی ٹرانسلیشن کر لی, ہیئر ڈریسر, بال بنانے والی, ورنہ اس کا کوئی پرٹیکولر ورڈ مجھے نہیں ملا اردو کی ڈکشنریز کے اندر. یہ آتی تھی اس کے بال بنانے, سوچیں کتنی ہٹھرام لڑکی ہوتی تھی جس سے اپنے بال بھی خود بنتے نہیں تھے. ایک دن اس کے ہاتھ سے بال کنگھی. اچھا یہ سیانہ وہ خاتون ہے کہ جس کے لیے سٹی امام کی حدیث ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو قبروں سے بلایا جائے گا, نکالا جائے گا, اور کچھ لوگ ان میں ہیلپر ہوں گے امام زمانہ کے. وہ ان 13 لیڈیز میں سے ایک نام سیانہ کا نام ہے, چھٹے امام کی روایت کی روح سے. یہ اس کے ہاتھ سے کنگھا گرا جیسے کبھی آپ کے میرے ہاتھ سے ہیئر برش گر جاتا ہے. اس نے کہا بسمک اللہم. وہ جو فرعون کی بیٹی نا وہ بڑی کوئی چغل خور ٹائپ کی لڑکی تھی نا, اس کی بات اس سے, اس کی بات اس سے. اس نے اس سے کہا تم نے کس کا نام لیا؟ اب سیانہ اتنے سال سے جسے کہ نا تقیہ کر رہی تھی, اپنا دین چھپا رہی تھی اور ظاہر نہیں کرتی تھی کہ میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے خدا پر ایمان لائی ہوں. فرعون کے گھر میں کام کرتی تھی اور ظاہر یوں کرتی تھی جیسے فرعون ہی کی فرمانبردار ہے. لیکن اس دن اس کے صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا. اس نے کہا میں خدائے موسیٰ اور ہارون کا نام لے رہی ہوں. وہ بیٹی اس کی بڑی چغل خور ٹائپ کی لڑکی تھی. اس نے جھٹ جا کر اپنے ابا کو شکایت لگائی کہ تم سمجھتے ہو جو خاتون میری بالوں کی ڈریسنگ کے لیے آتی ہے, بال سیٹ کرنے کے لیے آتی ہے, وہ آپ پر ایمان رکھتی ہے؟ نہیں, اسے تو موسیٰ اور ہارون کے خدا پر بھروسہ ہے اور وہ ان پر ایمان رکھتی ہے. اس طرح کی بات سننے کے بعد فرعون نے اسے بلا لیا دربار میں. اچھا یہ سیانہ پہلے سے, سیانہ اس کی کزن بھابھی بھی ہے فرعون کی. سیانہ مومن آل فرعون جناب حزقیل کی زوجہ بھی ہیں جن کا ظاہراً سورہ یاسین میں اشارتاً تذکرہ ہے. خیر ان ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے سیانہ کو جب دربار میں بلایا تو سیانہ کا مائنڈ میک اپ تھا کہ فرعون کہے گا سجدہ کرو, میں سجدہ نہیں کروں گی, وہ میرے ہاتھوں پیروں پر کیا گاڑ دے گا. بولے ذرا, ابھی پہلا سلاٹ ہے روزے کا اور آپ کی ہوا ختم ہوتی جا رہی ہے. اب انسان مائنڈ میک اپ کر کے رکھا ہو نا, جیسے ہماری بچپن میں بعض ٹیچرز بعض خاص سزائیں دیتی تھی. ہماری قرآن کی ٹیچر کا ایک خاص اسٹائل ہوتا تھا, وہ کہتی باہر نکل جاؤ, بڑی بے عزتی محسوس ہوتی تھی جب باہر جا کر کھڑا ہونا پڑتا تھا. لیکن مائنڈ میک اپ ہوتا تھا, پتہ ہوتا تھا ہم نے یہ کام کیا ہے, ہمیں یہ نتیجہ بھگتنا ہے. یہ اپنے 2 بچوں کو لے کر دربار میں آ گئی اور دربار میں آنے کے بعد اس نے کہا, فرعون نے کہا کہ بتاؤ کس کی عبادت کرتی ہو. اس نے کہا بہت میں نے تقیہ کر لیا, میں آج سب کے سامنے اقرار کرتی ہوں کہ میں خدائے موسیٰ اور خدائے ہارون پر ایمان رکھتی ہوں. فرعون نے پہلے سیانہ کو دیکھا, سیانہ کے ساتھ 2 بچوں کو دیکھا. فرعون نے اپنی پالیسی بدل لی. بجائے اس کے کہ فرعون کہتا ہے کہ اس عورت کو زمین پر لٹا دیا جائے, اس کے ہاتھوں پیروں میں کیل گاڑ دیے جائیں, اس نے کہا آگ دہکا دی جائے. میں نے 2 الگ الگ روایتیں پڑھی. ایک روایت میں تھا تیل کا کڑاہا. کڑاہا سمجھتے جس کے اندر ایک پورا بکرا ڈال دیا جائے, پورا انسان ڈال دیا جائے. یہ وہ چھوٹی سی بیبی کڑھائی نہیں جو ہمارے چولہوں پر آج کل پڑی رہتی ہے اور ہم اس میں پکوڑے اور سموسے رول فرائی کرتے. اب پہلا بچہ جو 5-6 سال کا تھا, روایتوں نے کوئی پرٹیکولر ایج مینشن نہیں کی, لیکن لگتا ہے کہ ایک بچہ گود کا ہے جو شیر خوار ہے, انفینٹ جسے کہا جاتا ہے دنیا کی زبان میں, اور ایک بچہ ذرا چھوٹا بچہ ہے. اس نے جلاد کو حکم دیا بچے کو یا تو آگ میں ڈال دے یا پھر اس تیل کے بولیں کڑاہے میں. ٹھیک ہے, بڑی والی کڑاہی کو کڑاہا ہی کہا جاتا ہے. گرم ظاہری بات ہے, میرا بچہ, اس کو سوئمنگ تو نہیں کروانی تھی, اسے تیل کے اندر ڈیزالو کرنا تھا. اب جب اس خاتون نے بچے کو جلتے ہوئے دیکھا, جس طرح سے بھی وہ بچہ جلا, تیل کے اندر جلا, جلتے ہوئے لکڑیوں کے اندر پھینک دیا گیا, ماں جی اس کا تو دل ہی بیٹھ گیا.
اسے یاد آیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہیں اسٹرک ہو جاؤ، تقیّد سے کام لے لینا، خدا کے دین میں اتنی سختی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں. اس نے سوچا میں ابھی پھر جاتی ہوں. لیکن وہ جو گود کا بچہ تھا نا، انفینٹ تھا، اس نے کہا خدا پر اے ماں کود جا اس آگ میں، تو جانتی نہیں ہے بہشت تمام تر نعمتوں کے ساتھ میری اور تیری اور اس کی منتظر ہے. یہ جملہ سننے کے بعد پھر سیانہ کھڑی نہیں رہی اور بہرحال انہیں جلا دیا گیا، ان کی راکھ کو ایک صحرا کے اندر پھیلا بھی دیا گیا. جناب آسیہ اس وقت یہ سارا سیناریو دیکھ رہی تھی، وہ فرعون کی ملکہ تھی، وہ ظاہری بات ہے وہ وہاں بیٹھی ہوئی یہ سارا دیکھ رہی تھی. انہوں نے اپنی روح کی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ملائکہ کا ایک سلسلہ ہے جو سیانہ کے استقبال کے لیے آئے. انہوں نے سوچا جب سیانہ کا ایسا استقبال ہے اس طرح سے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے، وہ بھی کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا میں بھی خدا موسیٰ اور ہارون پر ایمان رکھتی ہوں. اچھا فرعون کی بڑی لاڈلی بیوی تھی، اس نے پہلے مرحلے پر تو ان کو کہا چلو گھر، جو ایک لڑائی کا پیٹرن سٹائل ہوتا ہے نا، گھر چلو، جیسے میاں باز اگر بچیوں کو تھریٹ دیتی ہیں گھر چلو تم گھر جا کر بات کرتے ہیں. اب یہاں پر وہ گھر لے کر گیا. اس نے کہا طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ میرے الفاظ کے مطابق اس نے اپنی جناب آسیہ کی ماں کو بھی بلا لیا اور کہا دیکھو تمہاری بیٹی کیسی بہکی سی باتیں کر رہی ہے. ماں نے بھی سمجھایا اچھی پرسکون زندگی گزار رہی ہو، چھوڑو تم خدائے موسیٰ اور ہارون کو اور چپ چاپ زندگی گزارو. کہا نہیں ماں، آج میں نے دیکھا سیانہ کا استقبال کیا تھا اور میں تھک گئی ہوں ایسی زندگی سے جس میں عبادت کرتے وقت ہر وقت یہ دھڑکا ہو کہ عبادت کے بعد کون سی مصیبت کھڑی ہونی ہے. اچھا میں نے جو روایت پڑھی جسے آغا محلاتی نے پیج نمبر 273 پر اسی کتاب کی نقل کیا ہے، ایک جملہ نقل کرتے ہیں کہ جناب آسیہ کے ہاتھوں پیروں پر کیل گاڑ دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے ایک دوسری روایت کو مجلسی لہر رحمہ سے نقل کیا ہے کہ فرعون نے جس طرح سیانہ کے لیے اپنا ٹرینڈ بدل لیا تھا، اسی طرح جناب آسیہ کے لیے اپنا مزاج بدل لیا. اس نے قصاب کو بلایا. قصاب سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے؟ کسائی سمجھتے ہیں؟ بقرہ عید پہ کبھی گوشت بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ بکرا ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ بچے سارے پارکنگ میں جمع ہوئے ہوتے ہیں اور بکرا ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اب جو بکرا ذبح کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ کسائی. بڑی سلینگ لینگویج ہو جاتی ہے. تو آپ کو قصاب کا مطلب نہیں پتا تھا تو میں نے کسائی کہہ دیا، ورنہ اچھی والی اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ قصاب. ٹھیک ہے، اس نے قصاب بلایا. اب آسیہ کی ماں کا یہاں پر دل کانپنے لگ گیا، یہ کرنے کیا لگا ہے؟ اس نے کہا آسیہ کے چہرے سے کھال اتارنا شروع کرو. اس نے جب قصاب آگے بڑھا اور فرعون نے اسے کہا کہ یہ کرنا شروع کرو، یہ دیکھیں یہ کوئی اسپیچولا نہیں ہے جو یہاں لگایا جائے گا، کیا جائے گا، اتار کر رکھ دیا جائے گا. اگر آپ نے بکرا ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو بکرے کی کھال اترتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا. دیکھا ہے نا؟ دیکھا. میرے بچے کتنے انٹیلیجنٹ ہیں. اب یہاں پر جناب آسیہ جس بھی تکلیف میں تھی، سارے فرشتے ایک ساتھ جمع ہو گئے اور انہوں نے اللہ میاں کے پاس ایک کمپلین پہنچا دی کہ خدائے اس وقت روئے زمین پر پہلے بہت لمیٹڈ لوگ ہیں جو تیرے پر ایمان رکھتے ہیں. اگر آسیہ مر گئی تو آسیہ جیسا مومن کہاں سے ہوگا اس وقت روئے زمین پر دوسرا. خدا نے کہا تم سب کیا کہتے ہو؟ فرشتوں نے کہا اللہ میاں آسیہ کو بچا لے. اللہ میاں نے کہا اچھا تم یہ جاننا چاہتے ہو آسیہ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں اللہ میاں کے سامنے دو پارٹیاں ہو گئی نا. پہلی پارٹی میں کون ہے؟ فرشتے. اور دوسری پارٹی میں کون ہے؟ آسیہ. اللہ میاں کے نزدیک زیادہ ریسپیکٹیبل کون ہے؟ آسیہ، جو اتنی تکلیف سے نہیں. فرشتوں کی کسی نے کھال وال نہیں ادھیڑی، فرشتوں کے کسی نے ہاتھوں پیروں میں کیل نہیں گاڑے. یہ آسیہ سلام اللہ علیہا ہیں. پروردگار نے کہا فرشتوں سے کہ سنو آسیہ کیا کہہ رہی ہے. اور پھر آسیہ کی خواہشات کو قرآن نے بھی بیان کیا کہ پروردگارا میرا اپنی بارگاہ میں ایک گھر بنا دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون اور اس کے امپلائیز سے نجات عطا فرما. وَنَجِّنِي مِن قَوْمِ الظَّالِمِينَ، خدایا مجھے ظلم کرنے والوں سے نجات عطا فرما. یہ جملے کہتی ہوئی جناب آسیہ جام شہادت کو نوش کر گئی اور چیپٹر کلوز ہو گیا. میرا آپ سے پہلا سوال ہے، تاریخ میں بہت ساری خواتین ایسی گزری ہیں جنہوں نے بہت سختی سہی ہے، ہم نے کوئی ایسی سختی سہی نہیں ہے. ہمیں گرمیوں میں ایک حجاب کرنا پڑتا ہے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے اللہ وہ کتنی آسان سے. میں کبھی جیسے وین پر بچے چڑھ ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں، انسان دیکھتا ہے مثلا 4 بچیاں ایسی ہیں جو اسکول جا رہی ہیں جہاں اچھا حجاب کا سسٹم ہے، اور بعض بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے ہاف سلیوز پہنے ہوئے، نہ کوئی مقنا ہے، نہ کوئی دوپٹہ ہے، نہ کچھ ہے، وہ ایک چھوٹی سی وی پہن کر جا رہی ہیں. ہم ذرا سا دین کے لیے کام کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے جتنا زیادہ ہم دیندار ہیں اتنا کوئی دیندار
نہیں ہے. اور اصل میں دین کے لیے قربانیاں کس نے دی؟ جیسے یہاں پر جناب آسیہ کا تذکرہ ہے، جناب مریم کا تذکرہ ہے، جناب خدیجہ کا تذکرہ ہے، اور سب سے آخر میں جو ان سب سے افضل ہیں وہ جناب سیدہ کا تذکرہ ہے. اب یہاں پر صرف 2 جملے، اور میں آج انشاءاللہ جناب خدیجہ پر ہم کل ہی بات کریں گے. میں گفتگو کو وائنڈ اپ کر دوں. اصل چیز کیا ہے؟ جس نے جتنی قربانی دے دی، اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ کس سے قربانی کو دین نے ڈیمانڈ کیا. دین نے بھی سب سے ایک جیسی قربانی کو تو ڈیمانڈ نہیں کیا نا. دین ہمیشہ یاد رکھیں قربانی لیتے وقت پہلی بات جینڈر نہیں دیکھتا. جینڈر سمجھتے ہیں؟ مثلا وہ مرد ہے، مرد قربانی دے گا، عورت قربانی نہیں دے گی. عورت کی قربانی ہمیشہ مرد کی قربانی سے ہٹ کر رہی ہے. عورت کی قربانی کا انداز الگ رہا ہے. پھر دوسری چیز، پہلی چیز دین کیا نہیں دیکھتا؟ نہیں دیکھتا آپ کی جنس کیا ہے، آپ مرد ہیں، آپ عورت ہیں، نہیں. دین نے قربانی لینی ہے، سب سے لینی ہے. دوسری چیز، دین کے اندر قربانی کے اندر عمر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. یہ بچہ جو سیانہ کی گود میں تھا، میں نے شروع میں بتایا وہ کتنا چھوٹا بچہ تھا، تقریباً 2 سال سے نیچے کا تھا. نارملی جب ہسٹری میں ایک جملہ استعمال کیا تھا نا، شیر خوار بچے، اور ٹکٹس پر لکھا جاتا ہے انفینٹ، اس کا مطلب ہے یہ 2 سال سے چھوٹا بچہ ہے. اس بچے کی آنکھیں ایسی کھلی تھی کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ نہیں بھائی ہمارے استقبال کے لیے تیار کر دی گئی ہے. اصل چیز کیا ہے کہ جو دین کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے تو اسے دین کے لیے قربانی دین، جب جو جس طرح کی قربانی دے گا وہ بسم اللہ ہنستے ہوئے تھے، وہ کھیل سو کے. لیکن ہمارا کیا پرابلم ہے؟ میں نے سب سے پہلے دن آپ کو بریل آبادی کا ایک جملہ یاد کرایا تھا جو ہم نے ماہ مبارک رمضان کی کلاسوں میں یاد کیا تھا. ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تو بہت چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں رہ جاتے ہیں نا. ہمارے اندر دین کی خاطر قربانی دینے کا وہ والا جذبہ نہیں جو ان لوگوں کے اندر تھا. ہمارے سامنے ایسی داستانیں ہیں، مثلا سیانہ کی داستان ہے، ہمارے پاس ایک لسٹ ہے 10 عورتوں کی قرآنی. میں ان میں بعض اوقات بعض خواتین کی داستان پڑھتی ہوں، سوچتی ہوں اللہ نے ان کو کیسا حوصلہ دیا تھا. اور اب چونکہ میرے پاس ٹائم لمٹ پہ گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں جناب مریم کی بات کرتی کہ مشہور روایات کی بنا پر 6 سال کی تھی جب ان کی امی ان کو معبد سلیمان میں چھوڑ کر چلی گئی، تاکہ وہ اس معبد پیلسٹائن کے اندر جو حضرت سلیمان ابن داؤد نے ایک بہت بڑی عبادت گاہ بنائی تھی جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، اس بیت المقدس کی خدمت کریں. اب یہ خدمت کرنا موپ کرنا بھی ہوتا تھا، پانی بھر کے لانا بھی ہوتا تھا، جھاڑو نکالنا بھی ہوتا تھا، چیزیں سمیٹنا بھی ہوتا تھا، بہت سارے چھوٹے سے کام وہ کرتی چلی آئیں. اور انہیں بہت چھوٹی عمر کے اندر قربانی دینے کا ان کا سلسلہ شروع ہو گیا. ان کی تو امی نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی منت مانی تھی کہ خدایا جو پیدا ہوگا میں اسے محررن اس معبد کے لیے، اس عبادت گاہ کے لیے، اس بیت المقدس کے لیے، مسلمانوں کے قبلہ اول کے لیے خدمت گزاری کے طور پر دے دوں گی. اب انہوں نے نہیں کہا کہ میری زندگی میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے تو میری زندگی میں فن نہیں ہے، اور میری زندگی میں کوئی لذت ہلا گلا اور چل پارٹیاں نہیں ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو ڈٹ گئے. اور پھر ہمارے پاس قرآنی خواتین یا چنی ہوئی خواتین کے بعد دوسری پیاری مثال خود کربلا کی ہے. ہم کربلا کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قربانی لیتے وقت دین نہ جینڈر دیکھتا ہے نہ عمر دیکھتا ہے. اور میں تبرکاً صرف 2 جملے کہوں، جب ہم کربلا میں بچوں کا تذکرہ کرتے ہیں آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کس بچے کا نام آتا ہے؟ اس سے بڑے نہیں، وہ تو پھر بہت بڑے ہو گئے نا. بی بی سکینہ. اچھا آپ میں سے کوئی مجھے جناب عاتقہ کے لیے ایک جملہ بتائے گا؟ کربلا میں بعض بچیاں اکلوتی اور لاڈلی بچیاں تھیں. لاڈلی سمجھتے نا، وہ جس کو سب نے سر پہ چڑھایا ہوتا ہے. تو جب ہم لاڈلی بچیوں کی بات کرتے ہیں تو ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ جناب سکینہ کی. ہم کہتے ہیں امام حسین کی بہت لاڈلی تھی اور مولا نے ان کو بڑا پیار سے رکھا ہوا تھا، اور امام حسین سے ایک شعر کو نسبت بھی دی جاتی ہے کہ میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جہاں میرا باب اور سکینہ نہ ہو. اسی طرح سے جس طرح جناب سکینہ تھی ویسے ہی 2 بچیاں اور بھی تھیں. جناب سکینہ تو اپنی والدہ سے ایک بھائی تھا جناب علی اصغر، ایک بہن تھی. لیکن یہ رقیہ کی بیٹی ہے، ان کے والد کا نام ہے مسلم. انصاب کے مطابق جب کربلا کے لیے نکلے ہیں امام حسین مدینہ سے تو جناب مسلم کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. 2 بیٹے شہدائے کوفہ میں سے ہیں، 2 بیٹے شہدائے کربلا میں سے ہیں.
آقا قزوینی کے مطابق، آقا کاظم قزوینی کے مطابق اور آقا مہدی مازندرانی کے مطابق ان کی ایک بچی ہے، بچی ظاہراً 6 سال کی ہے، عاتقہ نام نقل کیا ہے، حمیدہ نام بھی نقل کیا ہے، اور میں روایتوں کے خلاف میں جانے نہیں چاہتی، 3-4 اور نام بھی نقل کیے۔ جناب سکینہ کا تو ہم سب کو پتہ ہے زندان شام میں ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا جناب عاتقہ کیسے دنیا سے گئی تھی؟ گھوڑوں کی ایک قول یہ ہے کہ وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے جب جناب سارے خیمے جل گئے اور شام غریبہ کا آغاز ہو گیا تو جناب زینب نے کہا بچے کم ہیں، آلموسٹ 6 بچے مسنگ تھے، 6 بچے مسنگ تھے، اور وہ جناب ام کلثوم کے ساتھ اٹھی۔ اچھا یہ ان کی بھانجی بھی ہے، جناب زینب کی سگی بھانجی ہے، باپ مائیں الگ الگ ہے، ابا تو ایک ہے نا۔ اور وہ جب آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہیں اور بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے، اچھا بچوں کو ڈھونڈنا بھی جناب زینب کے لیے آسان ٹاسک نہیں تھا، اتنی ساری لاشیں اور وہ اندھیرا سا اور وہ غمزدہ دل، اور پھر جناب زینب لاشیں ڈھونڈ رہی، بچے ڈھونڈ رہی۔ سب سے پہلے انہیں 2 بچے ملے جو ایک دوسرے کے ساتھ حق کرتے ہوئے بے ہوش زمین پر گرے ہوئے تھے۔ بعض جگہ پر میں نے پڑھا تھا، اپنے بچپن میں سنا بھی تھا اپنے بڑوں سے، کہ ان کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے۔ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ میں پڑھا کہ وہ سہم کے مر گئے ہوئے تھے۔ بچہ ڈر کے مر بھی سکتا ہے، بڑا بھی مر سکتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے چلی تو انہوں نے لباس سے پہچانا کہ یہ عاتقہ ہے، لیکن کمال کیا ہے جناب زینب عاتقہ کو بیوی کے پاس، ان کی ماں کے پاس نہیں لے کر آئے، اور انہوں نے ان کی لاش کو وہیں چھوڑ دیا۔ آپ سوچیں جس ماں نے 4 بیٹوں کے ساتھ ایک بیٹی کو بڑا کیا، وہ آٹومیٹکلی ایک ذہن بن جاتا ہے کہ بڑی وہ بچی لاڈلی ہوگی، اور بہرحال بنو ہاشم کی بچی تھی۔ اور اسی طرح ایک اور آخری نام، اور میں نے کتاب بند کر دی، وہ ہے حدائق الانس، جناب عباس کی بیٹی۔ 4 بیٹے ہیں جناب عباس کے، سید عبدالرزاق مکرم کے بقول، اور بہت سارے ہمارے ہسٹورینز نے ایک ہی جملہ نقل کیا، 4 بیٹے تھے اور ایک بیٹی ہے حدائق الانس، اس کے معنی ہے محبت کا باغ۔ لیکن اس بچی نے کربلا کے بعد کی 2 بھائی جو بچ گئے تھے واقعہ کربلا کے بعد، اس کے بعد کی ساری تکلیفوں کو سہا ہے۔ آپ اور میں، ہمارے سامنے کربلا ہے، اور ہمارے سامنے کربلا جیسا سیمبل ہے ہسٹری کے اندر۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ شیعوں کے پاس 2 پر ہے پرواز کرنے کے لیے، ایک طرف امید ظہور ہے، ایک طرف ماضی میں سانحہ کربلا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا یہ بیٹی باپ کا سر نوکے سینہ سے پر دیکھتی ہوگی؟ انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ 2 بھائی چھوڑ کر آ گئی ماں کے ساتھ سرزمین کربلا پر۔ جب ایک انسان بہن بھائیوں کی ایک کوانٹٹی کے ساتھ یوز ٹو ہو جاتا ہے، یہ بہت تکلیف دہ ہے، بہت تکلیف دہ۔ اور ان کی والدہ پر واقع کربلا نے ان کی سائیکالوجیکل جو انسان کا سسٹم ہوتا ہے اس کے اوپر بہت تکلیف دہ اثر چھوڑا تھا۔ واقع کربلا کے بعد بہت زیادہ زندہ نہیں رہی لبابہ۔ میں صرف اتنا سوچتی ہوں جو زندہ بچ کر واپس آ گئے، مجھے نہیں معلوم میں ہوتی کون ہوں طے کرنے والی کہ امتحان شہادت پانے والوں کا زیادہ تھا، اور میں کیسے کہہ سکتی ہوں عاتقہ کا امتحان زیادہ تھا جس نے امام حسین سے آ کر کہا ماموں آپ اس طرح پیار کرتے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، میرے بابا جا چکے ہیں کوفہ کی جانب، آپ مجھے بتائیں بابا زندہ؟ تو امام حسین نے کہا کہ عاتقہ آج سے مجھے اپنا باپ سمجھنا، دیٹس این انڈیکیٹر کہ اب باپ نہیں رہا۔ مجھے نہیں معلوم سکینہ کا امتحان زیادہ تھا جو جلے ہوئے کرتے کے دامن کو اٹھا کر کہتی تھی بابا مشکل میں ہے، آؤ بیٹی کی مدد کرو، اور زندان کے اندھیرے میں ڈر جاتی تھی۔ اس بچی کو زندان کی زمین پر سونے کی عادت نہیں تھی۔ یا جناب حدائق الانس جناب عباس کی صاحبزادی کا امتحان زیادہ تھا جو واپس آئی اور دیکھتی تھی دادی ہر روز صبح بقی جاتی ہیں، 4 قبریں بناتی ہیں، عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان لکھتی ہیں، اور ان قبروں کی مٹی کو اپنے سر پر ڈال کر کہتی ہیں کہاں ہیں میرے فرزند، اور کیوں مجھے کوئی ام البنین کہہ کر آواز دیتا ہے۔ بس پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایا ان قرآن کی عظیم اور باعظمت خواتین کے صدقے میں جن کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ ان 4 کا ایمان کامل تھا، اور اس کے بعد واقعی کربلا میں قربانی دینے والی خواتین اور بیٹیاں،
बनो हाशिम की जो छोटी बच्चियां थी उनका इम्तिहान बहुत सख्त था। बड़े को तो आप संभाल लेते, छोटे को संभालना आसान नहीं होता। हमारे पास एक बड़ी हाजत है, सबसे बड़ी हाजत है, परवरदिगार हमारी माँ की ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगारा हमें दीन पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। एक बड़ी प्यारी दुआ है सूरह बकरा की आखिरी जो सूरह आल इमरान की आखिरी आयात है कि रब्बाना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही। परवरदिगार हमसे कोई ऐसा इम्तिहान ही ना ले, हमें किसी ऐसे पर्पस में ही ना डाल जिसकी हमारे अंदर ताकत नहीं है। हम बस ऐसे ही नाजुक मिजाज से लोग हैं, हमें दीन पर सिर्फ साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। और इस माह मुबारक के रमज़ान में जो कुछ तो देगा अपने औलिया को, नेक लोगों को जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और मुसलसल करते रहते हैं, उनके सदक़े में मेरे जैसे गुनाहगार को भी अपनी रहमतों और बरकतों से नवाज दे। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए खुदा इस माह मुबारक को हमारी ज़िंदगी का आखिरी माह मुबारक करार ना दे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले